نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں سمیٹ کر رخصت ہو چکا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، عید الفطر۔ یہ صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ شکر، عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ آج کی اس وائس ویڈیو میں ہم جانیں گے عید الفطر کی حقیقت، عید کی شرعی حیثیت، عید کی سنتیں، نماز عید کا طریقہ، عید کے آداب اور ورتیاں۔ عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر دراصل رمضان کے روزوں کی تکمیل پر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ عید اس پہلی خوشی کا اجتماعی اظہار ہے۔ عید الفطر کی شرعی حیثیت: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ دو تہوار مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ۔ اللہ نے تمہیں ان کے بدلے دو بہتر دن عطا کیے ہیں، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ۔ اس سے معلوم ہوا عید اسلامی تہوار ہے، اس کا بدل کوئی اور تہوار نہیں ہو سکتا۔ عید الفطر دراصل تین چیزوں کا اظہار ہے۔ پہلا، اللہ کا شکر۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، قرآن پڑھا، عبادت کی، یہ سب اللہ کی توفیق سے تھا، اس لیے عید شکر کا دن ہے۔ دوسرا، عبادت کی تکمیل۔ جیسے حج کے بعد قربانی ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان کے بعد عید ہوتی ہے۔ تیسرا، اجتماعی خوشی۔ اسلام انفرادی نہیں، اجتماعی دین ہے۔ عید مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہے۔ عید کے دن سب سے پہلا کرنے کا کام صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر فطرانہ فرض کیا تاکہ روزہ دار لغو اور گناہوں سے پاک ہو سکے، وطعمۃ للمساکین، اور غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کیا جا سکے۔ فطرانہ روزہ دار کو لغو اور گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ فطرانہ کی حکمت روزے کی کمی کو پورا کرتا ہے، غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، فطرانہ کب ادا کیا جائے؟ بہتر عید سے پہلے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا وہ مقبول فطرانہ ہوگا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے فطرانہ نماز عید کے بعد ادا کیا وہ عام صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات عبادت میں گزارے اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ انعام کی رات ہے۔ یہ حدیث درست نہیں۔ عید کی رات کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ عید کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، میٹھی چیز یعنی کھجور کھانا، اور نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، اور نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا، پیدل جانا، تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات عید کی شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اور نماز عید بعض علماء کے نزدیک فرض عین ہے اور بعض کے نزدیک سنت موقدہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، حتیٰ کہ حائضہ عورتیں بھی۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ رکعات کی تعداد 2 ہے۔ پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات اضافی ہوتی ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات اضافی ہوتی ہیں۔ اور نماز عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نماز عید ادا فرماتے، اس کے بعد خطبہ دیتے اور اس کے بعد دعا کرتے۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عید کے آداب میں یہ بات شامل ہے، صحابہ جب کسی کو ملتے تقبل اللہ منی و منکا کہتے، اور اسی طرح مبارکباد دینا، رشتہ داروں سے ملنا، غریبوں کی مدد کرنا، بچوں کو خوش کرنا، یہ تمام چیزیں عید کے آداب میں شامل ہے۔ عید کے دن
عید کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں عام غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہی عید کا اعلان ہوتا ہے، سب سے پہلے فجر اور نماز عشاء چھوڑ دی جاتی ہے، بازاروں کے اندر فحاشی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، بعض لوگ شرابوں میں ڈوب جاتے ہیں، بعض لوگ زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور بعض لوگ دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیتے ہیں اور پورا مہینہ کی ہوئی اپنی محنت کو پل بھر میں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عید کا دن اپنی محنت کو سنبھالنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ سے اپنی محنت کا صلہ حاصل کرنے کا دن ہے، اور عید کو صرف کھانے پینے کا دن سمجھنا، موسیقی اور فضولیات میں وقت کو ضائع کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں۔ عید ہمیں سکھاتی ہے تقوی جاری رکھو، رمضان کے بعد بھی نماز قائم رکھو، قرآن سے تعلق نہ توڑو۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں نیکی باقی ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا، صحابہ 6 ماہ تک دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، یعنی وہ رمضان کے بعد بھی فکر مند رہتے تھے۔ اور یاد رکھیں، عید امیر و غریب کو برابر کرتی ہے، نفرتیں ختم کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ اسلام کا سماجی نظام ہے۔ عید صرف ظاہری خوشی نہیں بلکہ باطنی کامیابی کا اعلان ہے۔ اگر گناہوں سے بچ گئے ہو تو یہی ہماری اصل عید ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عید کا دن صرف نئے کپڑوں اور مٹھائیوں کا دن نہیں بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے ایک مہینہ اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم عید کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم رمضان میں تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں اگلا رمضان نصیب فرمائے۔